إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پالن ہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ کا یہ دین رحمت ہے، دین برحق ہے. اللہ کے یہاں پر دین مقبول ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگ کافی عرصے سے اللہ کے اس دین کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ دین انتہا پسندی، تشدد اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اس کے اندر مار توڑ اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. اس کے ماننے والے دہشت گرد ہیں. اس طریقے کی باتیں غیروں کی طرف سے برابر کہی جاتی رہی ہیں. لیکن یہ اللہ کا دین ہے. آج کے خطبے میں اور آج کے بعد انشاءاللہ اگلے 2 خطبوں میں اور ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ اللہ کا یہ دین رحمت ہے، دین تشدد نہیں ہے. دین رحمت کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ
یہ ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے عطا کیا گیا ہے جو ارحم الراحمین ہے، اور جس نبی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے اس کو، وہ رحمت للعالمین ہے۔ لہذا اللہ کا دیا ہوا دین جو ذات ارحم الراحمین ہے، اس کا ہوا دین کبھی بھی تشدد کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے، اور انتہا پسندی پر مبنی نہیں ہو سکتا ہے، کٹرتا کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے۔ آج کے خطبے میں ان 3 خطبوں کا پہلا الحمدللہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو ارحم الراحمین ہے، جو اس دین کو عطا کرنے والا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ رحمت یہ اس کی ملکیت ہے، مہربانی، نرمی، شفقت، رحمت یہ اس کی ملکیت ہے، اس کا مکمل اختیار ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے رحمتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور پھر اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور جس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں اس کو روکنے والی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ یہ اللہ نے فرمایا رحمت کا مکمل اختیار رب کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے کہ وہ رحمت کرے گا ہی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں قرآن مجید میں اس کے 2 صفاتی نام بار بار ذکر کیے گئے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ جتنی قرآن کی سورہ ہیں، سورہ توبہ کے علاوہ ہر ایک سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ کی صفت رحمان اور رحمت کا، رحیم کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے رحمان 57 بار آیا ہوا ہے، رحیم 95 بار آیا ہے، رحیمن اسی طریقے سے 12 بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، رحمت والی ہے، رحمت کی مالک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین نگہبان ہے اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے ذریعے سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے شیر خوار بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک قیدیوں کے اندر اس عورت کو اپنا بچہ ملا اور اس نے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے تھے، صحابہ کو توجہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا اترون هذه المرأة طارحة بولدها في النار، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت جو اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے، کیا اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کے اندر جب تک طاقت ہے کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم اللہ من عبادہ بولدها، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس عورت سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی رحمت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے رحمت عطا کرتا ہے
اور اس نے رحمت کے 100 درجات کر دیے، 100 حصے کر دیے۔ جعل اللہ الرحمت فی 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے 100 حصے کیے ہیں رحمت کے، اور 100 حصوں میں سے 99 اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ زمین پر اتار دیا ہے۔ وَأَنزَلَ الْأَرْضَ جُزْءًا وَاحِدًا، صرف ایک حصہ، اس کی وجہ سے تتراحم الخلائق، ساری مخلوقات آپس میں رحم دلی کا معاملہ کرتی ہے، نرمی کا معاملہ کرتی ہے، شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ صرف ایک حصہ رب کی رحمت کا اس روئے زمین پر آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مثال کے ذریعے فرمایا کہ ایک گھوڑی جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے کھر کو اٹھا کر کے رکھتی ہے، کھر تاکہ اس سے دب نہ جائے اس کا بچہ، ایک جانور میں محبت، انسانوں کے اندر محبت، ساری مخلوقات کے اندر جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ دیا ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو دین جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا جو دین ہے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے یہ تشدد کی تعلیم دیتا ہے، انتہا پسندی ہے، اس کے اندر کٹرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو 99 درجے محبت کے رکھتا ہے، صرف ایک درجہ تمہارے پاس آیا ہے جو تم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو، اور کسی بھی انسان سے تم محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں جذبات ہیں، یہ سمجھ لو 100 میں سے ایک ہے جو حصہ تمہیں دیا گیا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین 99 رحمتوں اور حصوں کا مالک ہے، وہ کس قدر محبت کرتا ہے انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا دین تشدد کی کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر ایک جملہ لکھ رکھا ہے، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ، ایک بات ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی۔ کیا لکھی؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ وَهُوَ مَكْتُوبٌ، اور یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس فوق العرش، عرش کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو اتنی ارحم الراحمین ہے، رحیم و کریم ہے، شفقت والی ہے، مہربان ہے، جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اپنے بندوں کو وہ دین اگر عطا کرے گی تو تشدد والا ہوگا، انتہا پسندی والا ہوگا، دہشت گردی والا ہوگا، کٹرتا اس کے اندر ہوگی۔ یہ ظالمانہ قسم کی بات ہے، یہ جہالت ہے اور جھوٹ ہے، اسلام کے خلاف ایک بدترین قسم کا الزام ہے جو یہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے تعلق سے ہم آگے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رب العالمین رحمتوں کا مالک ہے، اسی طریقے سے اپنے بندوں کو تعلیم اس نے دی ہے کہ تم آپس میں رحم دلی کا معاملہ کرو، رحم کرو ایک دوسرے کے اوپر۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جب تم رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو گے تو پھر اللہ جو آسمانوں والا ہے تم پر رحم کرے گا۔ جو دین جس کی تعلیم یہ ہو کہ رحمت کو عام کیا جائے، نرمی اور شفقت کو عام کیا جائے، اس دین کے تعلق سے بیجا قسم کا الزام کہ تشدد اور انتہا پسندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر دیکھیے اس رحمت کا کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاس خبر پہنچائی کہ اللہ کے نبی کہ ان کا ایک بچہ قریب المرگ ہے، وہ قریب المرگ ہے، آخری وقت اس کا چل رہا ہے، آپ ان کے گھر تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے کو کہا کہ ان کو سلام کہنا اور یہ کہنا ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، بے شک جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ لیا ہے یا عطا کیا ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو۔ حضرت زینب کے پاس جب یہ بات پہنچائی جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ قسم دے کر کے کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئیں، بلا کر کے لے کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ پہنچتے ہیں،
دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ موت کی آخری لمحات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر اس کو بچے کو دیا گیا، اور اس کے اندر ایسی حرکت ہو رہی تھی جیسے پرانے مشکیزے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابی نے کہا ماذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہذہ رحمت قد ودع اللہ فی قلوب من شاء من عبادہ، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے سینے اور دل کے اندر چاہتا ہے اللہ رکھ دیتا ہے۔ واللہ لا یرحم من عبادہ الا الرحماء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر رحمت کے، محبت کے جذبات ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھے، اور یہ صرف نتیجہ 100 رحمتوں میں سے ایک حصے کا ہے۔ اللہ کس قدر محبت کرنے والا ہے، کس قدر اپنے بندوں سے شفقت کرنے والا ہے۔ اس کے دین کے تعلق سے یہ بات کہی جائے کہ اس کے اندر تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، انتہائی ظالمانہ اور بے انصافی کی بات ہے، جو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کیسے کیا جائے وہ بھی اس نے طریقے بتائے، اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جو ایمان لے کر کے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو لوگوں تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ سے استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اس سے اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اسی طریقے سے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے اور اپنی رحمت عطا کرتا ہے جو مصیبتوں کے اندر صبر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویطیعون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں کے اوپر چاہے مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے، بہت سارے اعمال، بہت سارے افعال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ ہم لینا چاہیں گے کہ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم سے اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے۔ کیسے اللہ نے بندوں کے اوپر رحمت کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے چند پوائنٹس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا رحیم و شفیق ہے، وہ تشدد والا دین نہیں لے گا، انتہا پسندی اس کے دین میں نہیں ہو سکتی، اس کے دین میں خوف و ہراس اور دہشت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک کہ رسول ان میں نہ بھیج دے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتے جب تک کہ اس میں کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں، کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دیں، کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اللہ فرما رہا ہے کسی بھی بستی کو ہم ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، قوموں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کی مرکزی جو بستی ہے اس کے اندر رسول کو نہ بھیج دیں۔
جو انہیں اللہ کے دین کو سکھائے، اللہ کی مرضی کے راستے کو بتائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نہیں بھیج دیتا، کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اس کی رحمت کا نمونہ ہے، یہ اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کو، کسی بھی بندے اور بندی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ ورنہ وہ بندوں کو جو حکم دے وہ کرنا پڑے گا، جو بھی مالک اپنے غلام کو حکم دے گا وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کی طاقت سے جو کام باہر کے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا اس کو۔ کیا فرمایا؟ اگر پانی موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وضو کے نہ کرنے کے رخصت دے کر کے تیمم کا حکم دیا کہ تیمم کرو۔ اسی طریقے سے بندہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو اس کو کہا بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر کے نماز کو پڑھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو خواتین ہیں حیض اور نفاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ دیکھیں مسافر کو، مریض کو حکم دیا کہ وہ روزے کو ترک کر دے، دیگر ایام میں اس کو پورا کرے۔ یہ اللہ کی رحمت، کیونکہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیزیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حج صرف ایک بار فرض کیا ہے، اور اس پر فرض کیا جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ جو استطاعت نہیں رکھتا اس کے اوپر حج فرض اس نے نہیں کیا۔ انسان کی طاقت سے باہر اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ ایک تیسری چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے دیکھیں کئی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور حکم دیا ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے بچو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مجبور ہو جائے اور اس کو جان بچانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو وہ اس حرام چیز کو کھا کر بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے بقدر ضرورت۔ اللہ فرما رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کا یہاں پر تذکرہ کیا، اس کے بعد رب فرما رہا ہے فمن استر، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، پہلی شرط اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ، اسلام کے قانون کو توڑنے کی نیت اس کی نہیں ہے۔ پہلی چیز مجبور ہو جائے، اسلام کے قانون کو توڑنے کی نیت نہیں ہے، ولا عادل، اور حد سے نہ بڑھے، جتنے میں جان بچ جائے اتنا ہی استعمال کرے۔ اللہ نے فرمایا تین شرطوں کے ساتھ وہ ان حرام چیزوں کو بھی کھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب کی رحمت کا تقاضا ہے۔ رب کی رحمت ہے کہ اس نے حرام کو بھی مجبوری میں حلال کر دیا، کیونکہ وہ بھی انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر آنے والے خیالات پر کوئی پکڑ نہیں کی ہے، وسوسے آئیں ان پر پکڑ نہیں ہے، بھول کر کے انسان کوئی کام کر لے اس پر پکڑ نہیں ہے، کسی کام پر مجبور کر دیا جائے اس کو، اللہ کے ہاں پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعلم۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے نفس میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے یا اس کو اپنی زبان سے بول نہ دے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن لی امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو ختم کر دیا ہے، بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، نسیان کو معاف کر دیا ہے، خطا کو معاف کر دیا ہے۔ جس کام پر اس کو مجبور کیا جائے اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔
اگر وہ جرم کر جائیں، مجرم ہو جائیں، گناہ کر جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی چارج نہیں لگانا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، سو رہا ہے، اس حالت میں اگر کوئی اس سے غلطی سرزد ہو گئی اور نیند کی حالت میں اگر کسی کا گلا بھی اس نے کاٹ دیا تو قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا ان الصبی حتی یکبر حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ بڑا نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے۔ تیسرا ان المجنون حتی یعقل او یفیق، مجنون اور دیوانگی جس پر طاری ہے، جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے تب تک کہ اللہ نے اس سے بھی قلم کو ہٹا دیا۔ مرفوع القلم ہے یہ تین، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ان چیزوں کو مجبور اگر کر دیا جائے، مجبور اگر کلمہ کفر کرنے پر بھی کر دیا جائے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ رب کی رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی انسان کہیں مجبوراً پھنس جائے اور اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کو کلمہ کفر اس کو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اگر اس نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تو اللہ کے ہاں پر اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، کراہیت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ اس نے اس کلمے کو کہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس پر بھی اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اور آپ دیکھیں رحمت کی تقاضے اس کے اور اس کی رحمت کے مظاہر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے سے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، پوری زندگی کھلا ہے جب تک کہ اس کی موت کا وقت قریب نہ آ جائے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، اللہ کے دربار میں آ کر کے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ جائے، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تک کہ اس کی موت کا وقت انتہائی قریب نہ آ جائے تب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول کے رکھا ہے۔ جب بھی وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا اور اس سے اس جرم کو صاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 اجر عطا کرتا ہے، اس کے بعد 700 گنا تک اس کو دیتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 700 نیکی کے برابر۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ جو رب اتنی رحمت کرنے والا ہو اس کے دین کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ یہ تشدد ہے، اس کے اندر سختی ہے، انتہا پسندی ہے۔ اللہ کا دین دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے دین کے ساتھ اتنی ظالمانہ اور بے انصافی والی بات کہتا ہے۔ رب کی ذات جو انتہائی رحیم و شفیق اپنے بندوں کے لیے رحمتیں نچھاور کر رہی ہے، اس کے دین کے تعلق سے الزام لگایا جائے، یہ بے بنیاد بے جا قسم کا الزام ہے اللہ کے دین کے تعلق سے، بلکہ اللہ کا یہ دین تو سرابر رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان تک حسنتین یضاعفھا، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چند کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو اور گناہوں کو لکھنے کا سسٹم بنایا ہے۔ نیکی اور گناہ کو لکھنے کا سسٹم کیسے بنایا ہے رب نے؟ جب ایک بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی نہیں کر پاتا تب بھی اس کے لیے ایک نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر نیک عمل کرنے کی اس نے نیت کر لی ہے اور وہ عمل کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی پر اس کو 10 نیکی کا اجر 700 نیکی تک بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا تب بھی ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے، ایک نیکی پھر بھی اس کو دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے گناہ کرنے کی نیت کی اور گناہ کر لیا تو پھر اس کے
नामा अमाल के अंदर सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, ये रब की रहमत है। किस तरीके से रब ने नेकियों पर अजर की इजाफे किए हैं, और बुराई की नीयत अगर कर भी ली, नहीं किया, तब भी अल्लाह अजर दे रहा। कर लिया तो सिर्फ उसी का अजर, उसी की सज़ा मिलेगी जो उसने किया है। सुभान अल्लाह, ये रब की ज़ात है। ये उसने रहमत को इस तरीके से बिछाया है। इसी तरीके से और अगर आप देखना चाहें, बहुत सारे नमूने मौजूद हैं हमारे इस दीन में जो अल्लाह ताला की रहमत को वाज़े कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत को उजागर कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की फजीलत और फौकियत को वाज़े कर रहे हैं, उसके दीन की अजमत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदों से बहुत प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में खिताब करते हुए कहता है और उनको करीब लाने की तरगीब देता है, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके सरकशी करके अपनी ज़ात पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये अल्लाह की रहमत है, उसकी रहमत का मज़हर और नमूना है कि वो गुनाहगारों को अपनी रहमत की तरफ बुला रहा है। इसी तरीके से अल्लाह ताला अपनी रहमत को अता करने के लिए तरगीब दिला रहा है कि रब के करीब आओ, दूर ना भागो, रब से भागो नहीं, बल्कि रब के करीब आओ। जब तुम रब के करीब आओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखो कि कितना करीब आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशात फरमाते हैं, अल्लाह कहता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। अना माहू इज़ा ज़करनी, जब भी मेरा बंदा मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। अल्लाह, अल्लाह छोड़ता नहीं, रब को याद करने वालों को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। दुनिया की सारी ताकतें उसके मुकाबिल में आ जाए, अल्लाह की रहमत और उसकी जात इस कदर रहीम व शफी है कि वो अपने बंदे को बेयारो मददगार नहीं छोड़ती। बार बार उसने इस बात को कहा है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम, उन लोगों की तरह तुम नहीं हो जाना जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी भुला दिया। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह क्या कहता है, जब भी बंदा मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। बंदा मुझे दिल में याद करता है, मैं उसको दिल में याद करता हूं। बंदा मजलिस में याद करता है, मैं उससे बेहतर मजलिस में उसको याद करता हूं, उसका तस्करा करता हूं। अगर वो मेरी तरफ बालिश बढ़ कर के आता है, एक ज़रा बढ़ करके मैं पहुंचता हूं, एक हाथ बढ़ करके जाता हूं, हाथ बढ़ करके अगर वो आता है तो मैं चल करके आता हूं, वो चल करके आता है तो मैं दौड़ करके आता हूं। सुभान अल्लाह, ये रब की राहत है जो अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत करने वाली है। उसके दीन के ताल्लुक से कहा जाए इसमें तशद्दुद है, इंतहा पसंदी है, लेकिन हम देख रहे हैं बराबर अल्लाह ताला के इस दीन के ताल्लुक से इस किस्म की बेजा और नाइंसाफ़ी और बेबुनियाद किस्म की बातें कही जाती हैं। हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, हमारे लाज़िमी है हमारे ऊपर कि हम अपने रब के इस दीन को, जिसको अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ दी है इसको अपनाने की, इसकी दीन की खूबियों को जानें, सच्चाई को हम तो कम से कम पहचानें। हमें तो अल्लाह की रहमत का, उसकी नेमत का पता होना चाहिए। हम तो जवाब दे सकें किसी को कि अल्लाह के दीन में इस तरीके का कोई मामला नहीं। अल्लाह ताला बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है, रहमत और शफ़क़त वाला है, लिहाजा अल्लाह का दीन दीन रहमत है, दीन तशद्दुद नहीं है, इंतहा पसंदी का दीन नहीं है, दहशत गर्दी का दीन नहीं है, नाइंसाफ़ी का दीन नहीं है, जुल्म का दीन नहीं है, बल्कि अदल व इंसाफ वाला दीन है, रहमत और शफ़क़त वाला दीन है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने जो दीन दिया है, जिस रब ने इस दीन को दिया है, वो सबसे ज़्यादा रहमत करने वाली है। अगर उसका दिया हुआ दीन हम अगर कहते हैं कि इसके अंदर इंतहा पसंदी है, तशद्दुद है, तो गोया नाऊज़ बिल्लाह
ہم یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اس کے دین کو ہم نے انتہا پسندانہ دین کہہ کر کے، تشدد والا دین کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت، صفت رحمت کی گستاخی کی ہے۔ جو ذات اتنی رحمت کرنے والی ہو وہ کبھی بھی ایسا دین نہیں دے جو تشدد والا ہو۔ کمی صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس دین کا تعارف نہیں کرایا۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں نہ اس طریقے سے دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، وہ جدوجہد نہیں ہے، اور صرف رفلی اوپر سے معاملہ چل رہا ہے، اوپر سے معاملہ چل رہا ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے لیے نہ درد ہے، نہ اللہ کے دین پر جو الزامات لگ رہے ہیں ہماری شخصیت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے دین کے تعلق سے جو چاہے جو کہتا چلا جائے۔ لہذا ہم نے یہ سوچا ہے کہ 3 خطبے انشاءاللہ اس پر دیں۔ آج کے خطبے میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اللہ کا دین دین رحمت ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے جو وہ دین دے گا وہ بھی رحمت والا دین ہوگا، ظلم و تشدد والا نہیں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے میں بھی ایک اسی طریقے سے شق اور ہم ایڈ کریں گے، جس سے یہ واضح ہوگا کہ اللہ کا یہ دین دین تشدد نہیں، دین رحمت ہی ہے۔ اس کے بعد تیسرے جمعے میں ہم وہ شبہات لیں گے، وہ اعمال و افعال لیں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر تشدد ہے، دین میں سختی ہے۔ جو رب ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو یہ ہمارے سمجھ کی غلطی ہے، اور انشاءاللہ اس تیسرے جمعے میں اس بات کو بھی ہم واضح کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔